الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے تم کوئی ایک بات ہی جانتے ہو۔ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آیت نمبر 3 کا مفہوم ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین وہ لوگ کون ہیں؟ پرہیزگار لوگ، متقی۔ تو یہ آیت مبارکہ پرہیزگار لوگوں کی صفات اب بتا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور غیب کیا ہے؟ کہ جو دیکھا نہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ جس نے ہم کو یہ خبر لا کے دی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کی تو عرش معلیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جنت بھی دیکھی، انہوں نے جہنم بھی دیکھی، انہوں نے آسمان بھی دیکھے، سدرۃ المنتہا بھی دیکھا۔ تو ہم کو جس نے خبر پہنچائی وہ تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو غیب ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جس نے ہمارے تک یہ بات پہنچائی ہے ان کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں۔ تو صادق اور امین نے خود دیکھ کر یہ خبر ہم تک پہنچائی کہ اللہ ایک ہے اور وہ موجود ہے، اور وہ کائنات کا پروردگار ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ تو وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دی اور ہمیں بتا دی، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو پرہیزگار لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے سے کیا مفہوم ہے؟ کہ نماز کو اس کی تمام شریعت کی ضرورتوں کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور جہاں پر ممکن نہ ہو نماز پڑھنا، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا نظام قائم کر دیا جائے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس کے اندر نماز کی پابندی ہو سکے۔ نماز سے مراد یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اور تکبیر کا ایک اعلان بھی ہے، اور اس چیز کا بھی اعلان ہے کہ تمام مخلوق چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن وہ در حقیقت اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اسی کے بندے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز کہ عملی طور پر دکھائی دے رہی ہو کہ اس کی بندگی ہو رہی ہے۔ تو نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا بھی جائے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے لیے مساجد تعمیر کی جائیں، اور ایسے معاشرہ قائم کیا جائے جہاں پر اجتماعی طور پر باجماعت نماز کی پابندی کی جائے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ نماز قائم کی جائے۔ اور پھر ان کی تیسری صفت ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، رزق چاہے کسی بھی طریقے سے ہم کماتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری تگ و دو کا ثمرہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کم کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ رزق دے دیتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ ہیں زیادہ کام کرتے ہیں، کم رزق ان کو ملتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی کہ جو رزق میں نے تم کو دیا ہے اس کو جمع کر کے مت رکھو،
اس کو کھڑا مت کرو، اس کو چلاتے رہو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان کی صفت ہے۔ تو پہلی صفت غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری جو رزق ان کو دیا گیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کرتے ہیں، مساکین پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس کے اندر نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے، اس چیز پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ انسان جن کے رزق کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود کر دیے ہیں اور محنت کے باوجود ان کے رزق میں کسی قسم کی کمی ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، تو ان پر وہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں کا رزق وسیع کر دیا گیا ہے، در حقیقت اس میں ان لوگوں کا رزق موجود ہے کہ جن کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے اور جن کو نپا تلا دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے رزق کے اندر مال آ گیا ہوا ہے تنگ دستوں کا اور مساکین کا، جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اصل حقداروں تک پہنچا دیں اور ان پر خرچ کریں کہ زمین پر کوئی شخص تنگ دست نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آئے مبارکہ کے پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھا دے۔ کرتے ہیں کہ آئے مبارکہ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کر کے معنی کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ الذین، وہ لوگ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ للمتقین، یعنی متقین جو ہیں وہ لوگ۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون۔ یہ یؤمنو کی جمع کا صیغہ ہے، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی جہنم، جنت، قبر، ملائکہ ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، تو وہ چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا، اس پر ہم یقین کرتے ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ پل صراط کیسا ہے، حساب کتاب کیسے ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے پوشیدہ چیزیں ہیں، تو ان پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، اور ان کے پاس عین الیقین اور علم الیقین کے ساتھ موجود ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، وہ سب قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں ان الفاظ پہ اگر ہم غور کریں کہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، صرف فرد کا دین نہیں۔ یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو وہ سب مل کر قائم کرتے ہیں، یہ کوئی انفرادی عمل نہیں۔ لہٰذا مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا جو ہے واجبات میں سے شامل ہے، اور اگر ایسی مواقع نہ ہوں جن میں باجماعت نماز ادا کی جا سکے، تو پھر نماز قائم کرنے کے لیے اس کی وہ تمام ضروریات پوری کرنا کہ جن کے ذریعے سے نماز کی جماعت قائم ہو جائے، وہ بھی واجبات میں سے شامل ہے۔ تو ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا جہاں پر نماز پڑھی جا سکے۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ، یہ من اور ما اکٹھا مل جائے تو اس سے بن جائے گا مما، اور جو کچھ، رزقنا، ہم نے رزق دیا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم، ان کو، ينفقون، وہ اسے خرچ کرتے ہیں، اسے جوڑ کر نہیں رکھتے بلکہ اسے خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں پر خرچ کرتے ہیں، مساکین پر خرچ کرتے ہیں۔
اس پر خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں نیکی کرنا، جس میں محبت کرنا، جس میں سلامتی پیدا کرنا آسان ہو جائے، اور جہاں پر فساد برپا کرنا مشکل ہو جائے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں، اس پر اپنی تمام توانائیاں وہ لگاتے ہیں۔ تو رزق صرف مال نہیں ہے، رزق میں علم بھی شامل ہے، رزق میں جسم بھی شامل ہے، اور دوسری وہ نعمتیں یا جس قسم کے بھی وسائل ہیں وہ سب کے سب وسائل در حقیقت رزق ہیں۔ تو جو رزق اللہ نے دیا ہے اسے صرف اپنے لیے جوڑ کر نہیں رکھ لیتے، ان لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ جن کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیہ مبارکہ پر عمل کی، مجھے اور آپ کو اس آیہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی کہ رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت میں تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ روانی آ جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے راغب ہو جائیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔